بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پاکستان بھر میں میرے وکلاء احباب، میں بحیثیت سیکرٹری جنرل انصاف لائرز فورم پاکستان ایک موقع حاصل کر چکا کہ جس میں مجھے ملک بھر میں آپ سے رابطے کا اس طور موقع میسر آیا کہ پورے ملک میں ہم نے رول آف لاء کے کنونشنز کیے، موومنٹ ڈیولپ کی، اور الحمدللہ شناخت ہم نے تمام بارز میں پیدا کی۔ مجھے خوشی ہے کہ محترم شاداب جعفری صاحب نے، جو کہ چیف آرگنائزر تھے ILF پاکستان کے، بھرپور سپیس ہمیں فراہم کیا۔ ابتدا میں وہاں پہ زبیر کسانہ صاحب اور اسلام آباد میں ہمارے بخاری صاحب، پنڈی میں ملک صاحب، سندھ میں آ کے افندی صاحب، ظہور صاحب، منظور بھٹا صاحب، وہاب صاحب اور نور الحق قریشی صاحب، بیرسٹر فیاض سمور صاحب، خواتین میں مہجبین راجپوت اور زاہدہ، اس کے علاوہ ان کی بہن شاہدہ، ان لوگوں نے، اور پھر بلوچستان میں محترم اقبال شاہ صاحب، سید اقبال شاہ صاحب اور ان کی ٹیم، بوستان صاحب، ہماری سینٹرل آرگنائزنگ ٹیم کے ممبرز، ہماری صوبائی کابینہ، ہم سب نے مل کے دن اور رات کام کیا۔ اور پھر ایک موقع آیا کہ جہاں پہ نیا نظم قائم ہو گیا، اور نئے نظم کے تحت یقینی طور پہ اس سے پہلے ہم نے اشتیاق چودھری صاحب جو ہیں، جو کہ ہمارے لاہور ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ بھی رہے، اور انہوں نے ہمارے ILF پاکستان کے صدر کی حیثیت سے بھی جو ہے کافی انپٹ جو ہے ڈیولپ کیا۔ ان کے ساتھ شعیب شاہین صاحب، یہاں پہ ہمارے صوبے میں محترم قاضی محمد انور صاحب، وہ بڑے راسخ العقیدہ ایک سیاستدان اور سیاسی رہنما کی حیثیت سے لائرز فورم کو قیادت دیتے رہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں بھی اور آزاد کشمیر میں اشرف صاحب بھی، اور نیاز اللہ نیازی صاحب بھی اسلام آباد میں، بیرسٹر اسرار صاحب بھی اسلام آباد میں، یہ وہ جلیل القدر مقتدر شخصیات ہیں جن کے علاوہ بھی بہت سے احباب ہیں جن کا نام مجھ پہ لینا واجب بھی ہے، لیکن مفہوم کے لحاظ سے میں نے چیدہ احباب اور جنہوں نے لیڈرشپ فراہم کی ان کا نام آپ کے سامنے لے لیا۔ پھر ایک موقع آیا کہ نظم میں تبدیلی آئی اور ایک نیا سیٹ اپ جو ہے وہ انٹروڈیوس کر دیا، اور اب وہ جو ہے اپنے طور پہ ماشاءاللہ ہر جگہ پہ کام کر رہے ہیں۔ جب ان کا تقرر ہوا تو میں نے ان سے رابطہ بھی کیا اور انہوں نے کہا بھی کہ جہاں تک ہم لے آئے ہیں اس سے آگے بڑھ کے آپ نے کوشش کرنی ہے، اور ہماری پوری مشاورت آپ کے ساتھ رہے گی۔ اور انہیں اس سلسلے میں نعیم پنجوتا صاحب کو بھی آن لائن لیا، خاص طور پہ جو موجودہ چیف آرگنائزر ہیں انتظار پنجوتا، ان کی نسبت تو ان کے ہمراہ میری ایک مرتبہ ملاقات خان صاحب کے ساتھ ہوئی تھی، وہ میرے ساتھ تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے میں آپ کو یہ عرض کروں کہ اب وہ جو سیٹ اپ ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے، اور ماشاءاللہ جو بھی کام کر رہا ہوگا وہ اعلیٰ قیادت کے بالکل مشورے اور ان کی ہدایات کے مطابق ہی کر رہا ہوگا۔ اور چونکہ نیکسس یا باہمی طور پہ کام کرنے کی یا رابطے کی یا اظہار خیال کی جو ہے سچویشن پیدا نہیں ہوئی، لیکن اس دوران ایک چیز جو ہمیں سمجھنے کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کام تو نہیں چھوڑا جا سکتا نا، اور تحریک تو نہیں روکی جا سکتی، اور جو ہم ان پٹ اس کرائسس کے دورانیے میں دے سکتے ہیں وہ تو ہم نے دینا ہے۔ لہٰذا پورے ملک میں تمام وکلاء سے کہتا ہوں کہ اپنی اپنی جگہ پہ وداؤٹ افینڈنگ دی آرگنائزیشنل سیٹ اپ آف دی ILF، جو بھی وہ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، انہیں افینڈ کیے بغیر اپنی اپنی سطح پہ خان صاحب کی رہائی کے لیے اور پولیٹیکل امور میں جو ہماری ویژن جو خان صاحب نے دی ہوئی ہے اس کے مطابق ہر جگہ پہ انگیج ہو جائیں۔ ملک اس وقت بہت سے کرائسس کا سامنا کر رہا ہے، کشمیر کے معاملے میں آپ یہ دیکھ لیجئے، جنگ کے معاملے میں،
سندھ ایکارڈ کے معاملے میں، جو ہے یہاں پہ وار اینڈ ٹیرر کے معاملے میں، بلوچستان کے کرائسس کے معاملے میں، خاص طور پہ سندھ میں وہ جو کارپوریٹ فارمنگ کا قصہ تھا اور نہروں کا قصہ تھا، جہاں پہ ہمارے لائرز نے اور ہماری بارز نے بڑا مؤثر کردار ادا کیا. یہ اتنے ان گنت کرائسس ہیں جو بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں اور بھی بڑھیں گے. جب بڑھیں گے تو بہرحال ہمیں اپنا انپٹ دینا ہے اور وہ ہمیں دینا چاہیے. خان صاحب کا کشمیر پہ موقف، خان صاحب کا جو ہے یہ جو ہماری جو ہے خود مختاری ہے، ساورینٹی ہے، اس پہ جو ان کا تاثر، اسلام کے معاملے میں جو ان کی سپیچ تھی یو این میں اس کا تاثر، امریکہ کے ساتھ جو خان صاحب کا ایک انٹریکشن ہوا اور جو ورکنگ ریلیشن شپ ڈیولپ ہوئی اس کا تاثر، پھر اس کے علاوہ جو خاص طور پہ تصوف کی دنیا کے حوالے سے جس طریقے سے ارتقائی مراحل میں ہماری چیزیں جو ہیں وہ پروان چڑھی ہیں. تو اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں ایک طرف لیگل بیٹل کرنی ہے، دوسری طرف ایڈوکیسی فراہم کرنی ہے، تیسری طرف ہمیں خان صاحب کی رہائی کے لیے کام کرنا ہے. تو اپنی اپنی سطحوں پہ جہاں جہاں آپ ڈیلیور کر سکتے ہیں، آپ میں سے کسی بھی بندے کو آرام سے نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ اپنی بہترین صلاحیتوں کے مطابق ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہوئے آپ لوگ آگے جو ہے انپٹ دیں. سب کے ساتھ مل کے کام کریں، انفرادی طور پہ کام کریں، 2 مل کے کام کریں، 4 مل کے کام کریں. ہمیں کام کرنا ہے اور کام کرنا لازمی ہے. میں ظہور جو ہیں ہمارے سندھ کے ساتھی بھٹا صاحب جو ہیں محترم جو دیگر ہمارے احباب ہیں ان سب سے کہتا ہوں، اور بلوچستان میں اور پنجاب میں اور کے پی میں اور ہر جگہ پہ، موج پڑے یا آندھی آئے دیا جلائے رکھنا ہے، گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلے، گھر تو آخر اپنا ہے. سقراط کو بھی اپنی امتحان سے گزرنا پڑا ہے، نیلسن مینڈیلا کو بھی گزرنا پڑا ہے، امام حسین کو بھی گزرنا پڑا ہے، عمران خان بھی گزر رہا ہے. ہمیں اور آپ کو فخر اس بات پہ کرنا ہے کہ عمران خان دلیری کے ساتھ، بالکل واضح سوچ کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، گریس کے ساتھ اس آزمائش سے گزر رہا ہے. آئیے ہم سب مل کے اس کے معاون بنیں اور کچھ کریں. ہمارا کیا ہوا ریکارڈ پہ آنا چاہیے، ریکارڈ پہ رہنا چاہیے. ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑنا ہے، تفریق سے بچنا ہے، تناؤ سے بچنا ہے، ٹکراؤ سے بچنا ہے، لیکن ملک کو آگے لے کے جانا ہے. خان کو آزاد کروانا ہے، ملک میں یکجہتی پیدا کرنی ہے، ریاست کو مضبوط بنانا ہے، حکومت کو ورکیبل بنانا ہے، اور دنیا کو بتانا ہے کہ ہم پاکستان ہیں اور پاکستان پہ کبھی بھی آنچ نہیں آنے دیں گے. پاکستان زندہ باد، تحریک انصاف زندہ باد، عمران خان زندہ باد.